ماہ رمضان او رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے۔ چڑھ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم استقبال رمضان اس حوالے سے اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو ہی رمضان سایہ فگن ہونے والا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ذہن بناتے ہیں کہ افطاری کے وقت ہمیں کیا کیا رکھنا ہے، سحری کے وقت ہمیں کون کون سے پکوان پکانے ہیں۔ ہم اس انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہاں حالات بہت کریٹیکل ہے، میں خود بھی دل دہلانے والے حادثات پیش آ رہے ہیں، دل دہلانے والے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، آئے روز سننے کو مل رہے ہیں۔ کبھی کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں، کبھی کسی ماں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کبھی کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ واقعات نہ سننے کو ملتے تھے اور نہ دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب سب سے بڑی مصیبت یہ کھڑی ہوئی کہ اب ایسے واقعات تو روز بروز ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور انسان کا دل دہل جاتا ہے یہ واقعات سن کے۔ اپنے بارے میں بھی انسان خوف زدہ رہتا ہے کہ اللہ حفاظت میں رکھے سب کو، لیکن انسان خود یعنی اپنی ذات کے بارے میں، خود کی ذات کے بارے میں بھی انسان اب بہت زیادہ پریشانی میں رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے انسان خود کی ذات کے بارے میں بھی۔ حالات کچھ کریٹیکل ہے۔ بہتر ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے۔ لیکن میں بھی آئے روز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یا باقی یوٹیوب پہ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا باہر نکلتے ہیں اور عجیب و غریب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں جو ہے نا یہ معاشرے کا معیار ہی کچھ، مجھے لگتا ہے کہ یہ معیار ہی ہمارا اب گر چکا ہے، ہمارے معیار کا جو گراف ہے نا وہ گر چکا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب بھی ہم کہیں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اکثر لوگ کتابیں ہاتھ میں لے کے ہوتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتے تھے، نالج کو گین کرتے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر موبائل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کتابوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، لوگ کتابیں پڑھتے نہیں۔ میں درسگاہ میں پڑھاتا ہوں، میں بچوں کو کہتا ہوں کہ 100 صفحے کی کتاب ہے، اس کو 2 دن میں پڑھیے، ان سے ہو ہی نہیں پاتا۔ 200 صفحوں پہ مشتمل جو کتاب ہوتی ہے وہ پڑھ ہی نہیں پاتی 7-8 دنوں 10 دنوں میں۔ پہلے لوگوں کا رجحان علم کی اور تھا، آج کل لوگوں کا رجحان جو ہے نا کسی اور چیز کی طرف ہے۔ یہ معیار کا فرق ہے، تب معیار اس قسم کا تھا، آج معیار کا جو گراف ہے نا وہ گر چکا ہے۔ ہمارا معیار یہی ہے، لیکن انہیں چاہیے وہ جو ولاگرز ہوتے ہیں نا، نظر انداز پیرنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں تربیت کا فقدان ہے نا، والدین خود جو ہے وہ تربیت سے کوسوں دور ہے۔ والدین جو خود ہے ان کی خود کی تربیت نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیسے تربیت کریں گے؟ جب والد صاحب خود نماز نہیں پڑھتا وہ بچے کو کیسے کہے گا کہ آپ نماز پڑھو؟ جب والد مورلی خود ڈیگریڈ ہے تو پھر وہ بچے کے مورل ویلیوز کو وہ اس کو کیسے ٹھیک کر پائے گا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں بدلنا ہے تو ہمارے بڑوں کو بدلنا ہے، ہمارے والدین کو بدلنا ہے، تو اس تربیت کا اثر سیدھی سی بات ہے بچوں پہ پڑے گا۔ مبشر صاحب کشمیر کی حالاتوں کی بات میں بھی بات کریں گے۔ جس طریقے سے اجتماع منعقد کیے جا رہے ہیں، جس طرح پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن اکثر وادی کشمیر میں حالات جو ہے بگڑتے ہیں، چاہے وہ سوسائڈ کے معاملے ہو، چاہے ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہو، لیکن آج کل جو ہے معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے بڑگامہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور کئی ایسے نوجوان جو ہے اپنی زندگی کو خاتمہ کرتے ہیں، کبھی جو ہے دریائے جہلم میں چھلانگ مارتے ہیں، کبھی زہر کھا کے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو آپ پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اصل میں میرے محترم یہ دین سے دوری کا سبب ہے۔ ہم لوگ قرآن و سنت سے، کتاب و سنت سے ہم کوسوں دور ہے۔ واز خانی بہت ہوتی ہے، گھر گھر واز پڑھا جاتا ہے، گھر گھر واز سنا جاتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے نا وہ مقصود اصل میں عمل ہے، مطلوب اصل میں عمل ہے۔ عمل جو ہے نا، عمل
میں بہت زیادہ کمی ہے، پریکٹیکل ہم نہیں ہیں۔ صحابہ جو تھے نا وہ پریکٹیکل تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ حدیث حفظ کرتے تھے نا، وہ حدیث پہ عمل کر کے حدیث کو حفظ کرتے تھے۔ ہم صرف سننے تک اس کو محدود رکھتے ہیں یا پڑھنے تک اس کو محدود رکھتے ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ میٹیریلزم کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، ہم مادیت کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو عام انسان کی بات ہی نہیں کروں گا، عام جوان کی بات ہی نہیں کروں، جسے کوئی دین کا تصور ہے ہی نہیں اس کی تو بات ہی نہیں، جسے دین کا کوئی فہم ہی نہیں اس کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا۔ میں ان دینداروں کی بھی بات کروں گا جو صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ متحرک رہتے ہیں، آئے روز وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے، مطلب وہ اپلوڈ کیا کرتے رہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ لوگ پڑھے کہاں سے ہیں، وہ لوگ کن استادوں کے پاس انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کن استادوں سے انہوں نے رہبری لی ہے۔ میں خود پریشان ہوتا ہوں۔ اصل مسئلہ صرف پیسے کا ہے، یہ لوگ صرف پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ اپنے آخرت کا سودا کرتے ہیں پیسوں کے لیے۔ وہ حدیث بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، لوگ اس اسلام کو جانیں گے ہی نہیں۔ ہاں اسلام کا بھی اجنبیت کا دور ہے، یہ اسلام کے اجنبیت کا دور ہے، ابھی لوگ اسلام سے کوسوں دور ہے، اور لوگ اس سے بھی زیادہ دور اسلام سے چلے جائیں گے، بلکہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ نماز بھول جائیں گے، لوگ زکوٰۃ دینا بھول جائیں گے، لوگ حج کرنا بھول جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ کلمہ تک بھول جائیں گے۔ پھر قوم میں جو بڑے ہوں گے نا، ہمارے جو بزرگ ہوں گے، ان کو کلمہ یاد ہوگا، وہ اپنے بچوں کو پھر تعلیم دیں گے کہ بچوں ہمارے دین کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، بچوں کو یاد ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ان کو کلمہ تک یاد نہیں ہوگا، اور زمانہ بالکل اسی کی اور گردش کر رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہیں، the basic 5 principles of Islam. That's اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینا، والحج البیت اور حج بیت اللہ کرنا اگر اس کی استطاعت ہو، وصوم رمضان اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ مسافر اور جو مریض ہو، اب مسافر کس کو کہے؟ مسافر ہم اس کو کہیں گے جو کسی سفر پہ نکلا اور سفر میں اس کو تکلیف محسوس ہوئی، یعنی اسے تکلف اٹھانا پڑا، تو اس کو ہم سفر کہیں گے۔ تو اگر مسافر سفر میں ہے تو اس صورت میں وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں ان کی قضا کر لے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی مریض ہوگا، مریض ہم کس کو کہیں گے؟ آج کل لوگ کبھی کبھار زکام سے بھی 2-4 ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مریض کہیں گے کیا؟ نہیں، یعنی ایسا مریض جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو مسافر اور مریض جو ہوگا، مریض اور مسافر کے لیے روزوں کی چھوٹ ہے، لیکن بعد میں ان کی قضا کر لینا۔ حدیث جو ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس میں قیام کا ذکر ہے۔ بہتر ہے، افضل ہے کہ قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے، دعائیں کی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ برکت والا مہینہ یعنی ماہ رمضان جو ہے ہم سے کچھ ہی دنوں کی دوری پہ ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مولانا مبشر احمد ویرے، وادی کشمیر کے معروف عالم دین ہے، خطیب ہے، جو اپنی نعتیہ کلام سے بھی جانا جاتے ہیں۔ مبشر صاحب سے ہم بات کریں گے جو ماہ رمضان کے کچھ جو ہمارے سوال ہیں ان کے بارے میں جو ہے بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے خیر مقدم کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ۔ مسلمان جو ہے رمضان آنے والا ہے اور برکت والا مہینہ ہے، تو استقبال رمضان مسلمان امت مسلمہ کیسے کریں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو چونکہ چند سوالات آپ ہماری خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، تو میری گزارش رہے گی آپ سے کہ بہتر ہے کہ سوالات ہم علماء کے پاس لے جائیں یا مفتیان عظام کے پاس لے جائیں، کیونکہ ان کے پاس ان سوالاتوں کے بہترین جوابات میسر ہوتے ہیں۔ بہرحال
تو آپ نے جو پہلا سوال کیا رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، تو اس سلسلے میں میری گزارش رہے گی پوری امت مسلمہ سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پہ عمل کرے، صحابہ کے اس طریقے پہ عمل کرے کہ جب رمضان ان سے رخصت ہوتا تھا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں جلد رمضان تک پہنچا، اور وہ تہ دل سے اس کا خوش آمدید کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، تو وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو پہلے ہی تیار کر کے رکھتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب ہم اس برکت والے مہینے میں داخل ہو جائے، رحمت کے اس مہینے میں داخل ہو جائے، برکتوں کے اس مہینے میں داخل ہو جائے۔ وہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے اور روحانی طور پہ بھی وہ اس حوالے سے تیار ہوتے تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم استقبال رمضان اس حوالے سے اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو ہی رمضان سایہ فگن ہونے والا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ذہن بناتے ہیں کہ افطاری کے وقت ہمیں کیا کیا رکھنا ہے، سحری کے وقت ہمیں کون کون سے پکوان پکانے ہیں۔ ہم اس انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے طریقے پہ چل کے ہم اس انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کریں کہ آج سے ہی اپنے ذہن کو ہم تیار کریں کہ اے اللہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، جو خطائیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، جو کبائر و صغائر مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، آج ہی سے میں اپنے ذہن کو پریپیئر کروں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت کیسے طلب کروں، میں اللہ تعالیٰ سے ان عیبوں کی پردہ پوشی کیسے طلب کروں۔ آج ہی سے مجھے اس حوالے سے خود کو پریپیئر کرنا ہے، میں تقویٰ کو کیسے حاصل کروں، میں پرہیزگاری کو کیسے حاصل کروں، میں اللہ کے تقرب کو کیسے حاصل کروں۔ تو یہ سب سے بہتر استقبال ہے ماہ رمضان کا۔ روزے کی اہمیت جو بتائیے، روزے کی اہمیت کیا ہے جو رمضان آنے اگلے جو 30 دن ہوتے ہیں اس کے بارے میں؟ روزوں کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ امر رہا ہے، اور امت کے لیے بھی ان کا جو اسوہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ امت کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو آپ پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ جب بھی آیت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو عمل بیان کیا جائے گا وہ عمل ایمان میں اضافے کا سبب ہے، تو اس سے روزوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے ایمان کے اضافے کا سبب بنے گا۔ رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آپ پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، آپ پہ یہ ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے یہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تو روزوں کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہیں، the basic 5 principles of Islam، that's اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، والحج البیت، اور حج بیت اللہ کرنا اگر اس کی استطاعت ہو، وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ ہے، یہ سب سے بڑی اہمیت ہے اس کی۔ صاحب کیا ہے صحیح کہنا ہوگا کہ جو رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ 10 دن جو ہے مغفرت کے ہے، 10 دن کے جو ہے رحمت کے ہے، اور 10 دن جو باقی ہے وہ جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، حالانکہ یہ رحمت والا جو ہے مہینہ سے بھی کہا جاتا ہے؟ ہاں، ایک روایت ایسی پیش کی جاتی ہے لیکن اس روایت میں ضعف ہے۔ رہی بات رمضان کہ پہلے عشرے، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، پھر مغفرت کا، اس کے بعد جہنم سے آزادی کا، رمضان پورے کا پورا، یعنی رمضان کے پورے 30 دن، یہ 30 کے 30 دن رحمت کے 30 دن ہیں، مغفرت کے 30 دن ہیں، اور جہنم سے آزادی کے 30 دن ہیں۔
یعنی ہر دن رمضان کا جو ہے وہ رحمت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ پہلے 10 دن مغفرت کے، اس کے بعد رحمت کے، یا پہلے 10 دن رحمت کے، اس کے بعد مغفرت کے، اس کے بعد والے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے. نہیں، ایسی تخصیص کیسے ثابت نہیں ہے. رمضان پورے کا پورا رحمت ہے، رمضان پورے کا پورا مغفرت ہے، اور رمضان پورے کا پورا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. رمضان کے روزے کس کو معاف ہے اور کس حالات میں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سب سے پہلے رمضان کے جو روزے ہیں نا، مسافر اور جو مریض ہو، مسافر اور جو مریض ہو. اب مسافر کس کو کہے؟ مسافر ہم اس کو کہیں گے جو کسی سفر پہ نکلا اور سفر میں اس کو تکلیف محسوس ہوئی، یعنی اسے تکلف اٹھانا پڑا، تو اس کو ہم سفر کہیں گے. تو اگر مسافر سفر میں ہے تو اس صورت میں وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں ان کی قضا کر لے گا. ایسے ہی اگر کوئی مریض ہوگا، مریض ہم کس کو کہیں گے؟ آج کل لوگ کبھی کبھار زکام سے بھی دو چار ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مریض کہیں گے کیا؟ نہیں. یعنی ایسا مریض جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. تو مسافر اور مریض جو ہوگا، مریض اور مسافر کے لیے روزوں کی چھوٹ ہے، لیکن بعد میں ان کی قضا کر لے. نمبر 2، حائضہ عورت اور نفاس والی عورت. حائضہ یعنی ہر مہینے جو ہماری ماں بہنیں جس تکلیف سے گزرتی ہیں، پیریڈ سے گزرتی ہے، تو اگر کوئی عورت حائضہ ہوگی تو اس صورت میں روزے چھوڑے گی اور بعد میں ان کی قضا کرے گی. اگر کوئی عورت جو ہے وہ نفاس کی حالت میں ہوگی، یعنی اس نے بچے کو جنم دیا ہوگا، اور بچے کو جنم دینے کے بعد جو 40 دن ہوتے ہیں عورت کے، اس میں وہ خون وغیرہ کچھ جاری ہوتا ہے، تو وہ گندگی کی حالت ہوتی ہے، نفاس کی حالت ہوتی ہے. ایسی حالت میں بھی عورت روزے سے نہیں رہ سکتی. یعنی حائضہ اور نفاس والی عورت جو ہوگی وہ بھی روزہ نہ رکھے گی، بعد میں اس کی قضا کر لے گی. نمبر 3، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت. جو حاملہ عورت ہوگی، اگر پریگننسی میں ہوگی تو اس کے اگر خدشہ لاحق ہوگا اس کو کہ بچے کو خطرہ لاحق ہے، یا بچے کے حوالے سے وہ خوف زدہ ہوگی. ویسے ہی دودھ پلانے والی کا بھی مسئلہ ہے. اگر دودھ پلانے والی عورت کو بھی خوف ہوگا بچے کے بارے میں کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بچے کے لیے دودھ میسر نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں حاملہ اور دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں ان کی قضا کر لے گی. اب اس میں کچھ مختلف آراء ہے علماء کے. ایک آراء یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گی، بعد میں ان کی قضا کرے گی، یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے ہے کہ نہیں، وہ روزہ چھوڑے گی، اس کے بدلے میں فدیہ دے گی، یعنی ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گی. یہ دوسری رائے ہے. لیکن ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو فتویٰ ہے نا اس بارے میں، ان کی جو رائے ہے نا اس بارے میں، وہ صرف یہ ہے کہ وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ صرف مسکین کو کھانا کھلائے گی، ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، اور وہ روزے کی قضا نہیں کرے گی. اور نمبر 4، جو عاجز ہوگا، یعنی عمر کے اس حصے میں ہوگا کہ اب وہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی اس کے بدلے صرف ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اسے بھی روزوں کی چھوٹ ہے. یہ مختصر میں نے رمضان کے دوران جو طاق شب ہوتے ہیں یا شب قدر ہوتی ہے، اکثر اس میں جو ہے واز خوانی ہوتی ہے، لیکن وہاں اگر ہم ثابت کی بات کریں اس میں دعا ہے یا نماز ہے اکثر زیادہ ثابت، لیکن اس سے زیادہ جو ہے واز خوانی جو ہے ان شبوں میں ہوتی ہے. حدیث جو ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس میں قیام کا ذکر ہے. بہتر ہے، افضل ہے کہ قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے، دعائیں کی جائے، کیونکہ دعا بھی ثابت ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو وہ بھی ثابت ہے. دعا کی جائے اور قیام زیادہ کیا، بہتر یہی ہے. اب چونکہ یہاں کا مزاج جو بنا ہوا ہے نا، لوگ زیادہ تر اس میں زیادہ واعظ سننا پسند کرتے ہیں. بہتر ہے کہ قیام کیا جائے، واعظ سے گریز کیا جائے. اگر بات کریں کہ سحر کے وقت جب کھانا تناول کیا جاتا ہے، اگر اس وقت اسی دوران جو ہے اذان ہوتی ہے، اگر کھانا تھوڑا بچا ہو، کیا ہمیں پورا تناول کرنا چاہیے یا چھوڑ دیں؟ ہاں، وہ تو سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، اس درمیان میں اس بیچ میں اذان ہوگی، تو سب سے پہلے آپ جتنا باقی اس کو مکمل کر لیجیے اور پھر مزید نہ کھائیے. کہا جا رہا ہے کہ اگر ناک پہ خون آ جائے پھر وہ گلے تک اتر جائے، کیا روزہ جو ہے برابر رہتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وہ گلے سے نیچے اترا تو پھر شک اور تردد پیدا ہوگا،
ٹھیک ہے نا. اگر گلے سے نیچے اترا، اگر گلے سے نیچے اترا ہی نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مبشر صاحب، کشمیر کی حالاتوں کی بات میں بھی بات کریں گے. جس طریقے سے اجتماع منعقد کیے جا رہے ہیں، جس طرح پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن اکثر وادی کشمیر میں حالات جو ہے بگڑتے ہیں، چاہے وہ سوسائڈ کے معاملے ہو، چاہے ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہو. لیکن آج کل جو ہے معلوم نہیں ہوتا. جیسے بڑگامہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور کئی ایسے نوجوان جو ہے اپنی زندگی کو خاتمہ کرتے ہیں، کبھی جو ہے دریائے جہلم میں چھلانگ مارتے ہیں، کبھی زہر کھا کے، کبھی کچھ ایسے حادثے کرتے ہیں جس سے ہم دوری رہنا چاہتے ہیں. لیکن اکثر جس طریقے سے تواضع تبلیغ ہوتی ہے، اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں، اتنی ہی وادی کشمیر میں حالات جو ہے وہ بگڑتے ہی جا رہی ہیں. اصل میں میرے محترم یہ دین سے دوری کا سبب ہے. ہم لوگ قرآن و سنت سے، کتاب و سنت سے ہم کوسوں دور ہے. واز خانی بہت ہوتی ہے، گھر گھر واز پڑھا جاتا ہے، گھر گھر واز سنا جاتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے نا وہ مقصود اصل میں عمل ہے، مطلوب اصل میں عمل ہے. عمل جو ہے نا، عمل میں بہت زیادہ کمی ہے، پریکٹیکل ہم نہیں ہیں. صحابہ جو تھے نا وہ پریکٹیکل تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ حدیث حفظ کرتے تھے نا، وہ حدیث پہ عمل کر کے حدیث کو حفظ کرتے تھے. ہم صرف سننے تک اس کو محدود رکھتے ہیں یا پڑھنے تک اس کو محدود رکھتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہناتے ہم نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ دین سے دوری کا سبب ہے. ہاں، حالات بہت کرٹیکل ہے. میں خود بھی دل دہلانے والے حادثات پیش آ رہے ہیں، دل دہلانے والے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، آئے روز سننے کو مل رہے ہیں. کبھی کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں، کبھی کسی ماں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کبھی کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں. اس سے پہلے یہ واقعات نہ سننے کو ملتے تھے اور نہ دیکھنے کو ملتے تھے. اب سب سے بڑی مصیبت یہ کھڑی ہوئی کہ اب ایسے واقعات تو روز بروز ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور انسان کا دل دہل جاتا ہے یہ واقعات سن کے. اپنے بارے میں بھی انسان خوف زدہ رہتا ہے کہ اللہ حفاظت میں رکھے سب کو، لیکن انسان خود یعنی اپنی ذات کے بارے میں، خود کی ذات کے بارے میں بھی انسان اب بہت زیادہ پریشانی میں رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے انسان خود کی ذات کے بارے میں بھی. حالات کچھ کرٹیکل ہے. بہتر ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت کی جائے. جگہ جگہ سیمینارز منعقد کیے جائے، جگہ جگہ اجتماعات منعقد کیے جائے، یوتھ کو اس میں انوالو کیا جائے، بچیوں کو اس میں انوالو کیا جائے، کیونکہ ان کی تربیت پورے گھر کی تربیت ہے. یہ میری گزارش رہے گی علماء کشمیر سے تو، یا جو ہمارا انٹلیکچول مائنورٹی ہے ہماری یہاں پہ، ان سے میری یہی گزارش رہے گی کہ اس میں انہیں آگے آنے کی ضرورت ہے اور یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. مبشر صاحب، آپ نے بار بار اپنی خطاب میں جو ہے یوٹیوبرز کو میسج دیا، لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے ولاگر جیسے ہماری جو بہنیں ہیں، وہ اکثر بیشتر جو گھروں میں وہ موومنٹ کرتے ہیں، وہ عام لوگوں کو بھی دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو ولاگرز بھی نکلے اور ایسے حالات دیکھنے کو، اب جو ماہ رمضان ہے، جو یوٹیوبرز ہے، اب اس پاک مہینے میں بھی اس طریقے سے کچھ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں. یا میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اپنے مرد ہو کر بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو عورت میں تبدیل کرتے ہیں. میں اول روز سے اس بات کے بہت زیادہ خلاف رہا ہوں. میں اس کام کے ہی مخالف میں کھڑا تھا اول روز سے ہی، کیونکہ اس میں خیر بہت کم ہے اور شر اس میں بہت زیادہ ہے. اب اگر اس میں شر کا زیادہ غلبہ ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ایوائڈ کیا جائے. لیکن اب کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ میٹیریلزم کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، ہم مادیت کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. میں تو عام انسان کی بات ہی نہیں کروں گا، عام جوان کی بات ہی نہیں کروں، جسے کوئی دین کا تصور ہے ہی نہیں اس کی تو بات ہی نہیں، جسے دین کا کوئی فہم ہی نہیں اس کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. میں ان دینداروں کی بھی بات کروں گا جو صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ متحرک رہتے ہیں. آئے روز وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے، مطلب وہ اپلوڈ کیا کرتے رہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ لوگ پڑھے کہاں سے ہیں، وہ لوگ کن استادوں کے پاس انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کن استادوں سے انہوں نے رہبری لی ہے. میں خود پریشان ہوتا ہوں. اصل مسئلہ صرف پیسے کا ہے. یہ لوگ صرف پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ اپنے آخرت کا سودا کرتے ہیں پیسوں کے لیے. لیکن انہیں چاہیے وہ جو ولاگرز ہوتے ہیں نا، نظر انداز پیرنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں تربیت کا فقدان ہے نا. والدین خود جو ہے وہ تربیت سے کوسوں دور ہے. والدین جو خود ہے ان کی خود کی تربیت نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیسے تربیت کریں گے؟ جب والد صاحب خود نماز نہیں پڑھتا وہ بچے کو کیسے کہے گا کہ آپ نماز پڑھو؟ جب والد مورلی خود ڈگریڈ ہے
تو پھر وہ بچے کے مورل ویلیوز کو وہ اس کو کیسے مطلب ٹھیک کر پائے گا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں بدلنا ہے تو ہمارے بڑوں کو بدلنا ہے، ہمارے والدین کو بدلنا ہے، تو اس تربیت کا اثر سیدھی سی بات ہے بچوں پہ پڑے گا۔ لیکن میں بھی آئے روز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یا باقی یوٹیوب پہ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا باہر نکلتے ہیں اور عجیب و غریب مطلب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں جو ہے نا یہ معاشرے کا معیار ہی کچھ، مجھے لگتا ہے کہ یہ معیار ہی ہمارا اب گر چکا ہے، ہمارے معیار کا جو گراف ہے نا وہ گر چکا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب بھی ہم کہیں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اکثر لوگ کتابیں ہاتھ میں لے کے ہوتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتے تھے، نالج کو گین کرتے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر موبائل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کتابوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، لوگ کتابیں پڑھتے نہیں۔ میں درسگاہ میں پڑھاتا ہوں، میں بچوں کو کہتا ہوں کہ 100 صفحے کی کتاب ہے، اس کو 2 دن میں پڑھیے، ان سے ہو ہی نہیں پاتا۔ 200 صفحوں پہ مشتمل جو کتاب ہوتی ہے وہ پڑھ ہی نہیں پاتی 7-8 دنوں 10 دنوں میں۔ پہلے لوگوں کا رجحان علم کی اور تھا، آج کل لوگوں کا رجحان جو ہے نا کسی اور چیز کی طرف ہے۔ یہ معیار کا فرق ہے، تب معیار اس قسم کا تھا، آج معیار کا جو گراف ہے نا وہ گر چکا ہے۔ ہمارا معیار یہی ہے، قوم میں صرف مسخر ٹائپ کے لوگ ہیں تو معیار بھی اسی قسم کا ہے، لوگ مسخروں کو دیکھنا ہی پسند کریں گے۔ اگر قوم میں علماء ہوتے، اگر قوم میں ایجوکیٹڈ ہوتے، تعلیم یافتہ ہوتے، یا سیکھنے سکھانے کا جو وہ مادہ ان میں ہوتا تو معیار بھی اسی قسم کا ہوتا۔ اصل میں ہمارا معیار جو گراف تھا نا معیار کا وہ ڈاؤن ہو چکا ہے، اب لوگ یہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اکثر ہم گراؤنڈ پہ ہوتے تو ہم دیکھتے، اگر ہم کچھ سال کے پہلے کی بات کریں، ماہ رمضان تھا، بے حیائی سے لوگ دور رہتے تھے۔ لیکن اگر ہم آج کی بات کریں، اکثر جو ماہ رمضان جو ایک برکت والا مہینہ ہے، گناہوں سے دور رہتے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اسی بے حیائی میں مبتلا ہوتے اس برکت والے مہینے میں۔ دیکھیے میرے محترم، اگر ماہ رمضان کے پیش نظر لوگ گناہوں سے دور رہے، پھر ماہ رمضان رخصت ہونے کے بعد پھر وہ ان گناہوں میں پڑ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ان سے قبول ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر رمضان کے دوران کوئی ایسا کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال اس میں بڑھ جاتا ہے، دوگنا اس کا وبال اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبى للغرباء، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، لوگ اس اسلام کو جانیں گے ہی نہیں۔ ہاں، اسلام کا بھی اجنبیت کا دور ہے، یہ اسلام کی اجنبیت کا دور ہے، ابھی لوگ اسلام سے کوسوں دور ہیں، اور لوگ اس سے بھی زیادہ دور اسلام سے چلے جائیں گے، بلکہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ نماز بھول جائیں گے، لوگ زکوٰۃ دینا بھول جائیں گے، لوگ حج کرنا بھول جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ کلمہ تک بھول جائیں گے۔ پھر قوم میں جو بڑے ہوں گے نا، ہمارے جو بزرگ ہوں گے، ان کو کلمہ یاد ہوگا، وہ اپنے بچوں کو پھر تعلیم دیں گے کہ بچوں ہمارے دین کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، بچوں کو یاد ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ان کو کلمہ تک یاد نہیں ہوگا، اور زمانہ بالکل اسی کی اور گردش کر رہا ہے۔ مبشر صاحب، نظم بھی آپ کافی اچھی پڑھتے ہیں، لوگ بھی سننا ہمیشہ پسند کرتے، تو اور ماہ رمضان کے لیے ایک آپ نے نظم پڑھی وہ یا ماہ رمضان کی؟ ہاں، میں نے کچھ اس میں پڑھا تھا اس سے پہلے ہی، تو ایک مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں تو آپ سے پھر رخصت لے لیتے ہیں۔ ماہ رمضان او رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، چڑھ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مبشر ورد، وادی کشمیر کے معروف خطیب ہیں، اور لوگ پسند کرتے ہیں ان کے جو ہے واضح تبلیغ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو یہ ماہ رمضان آنے والا ہے کچھ ہی دنوں سے ہم سے دوری ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں گناہوں سے دور رکھے، برکت والا مہینہ ہے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے۔